اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اتقينا، ونحن عن فضلك ما استغنينا، وأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إنا إذا صحابنا أتينا، وبالصياح عولوا علينا، إن الأولى هم بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا. هم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهن، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس معاملے میں بڑا ہی فضل ہے کہ اس نے ہمیں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں اور ان پر آگے چل کے جو حملے کرنے والے دو بڑے گروہ بنے، ایک خوارج، ایک شیعہ، ان کی راہوں سے بچا کر اہل السنہ والجماعہ کی راہ پر ہمیں لگایا، اور یہ توفیق دی کہ میں آپ سے ان کے جھوٹے الزامات کی تردید کروں اور آپ اس کو سنیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اگر تاریخ پر تھوڑی سی بھی نگاہ رکھی جائے، آپ کو ذرا سا بھی تاریخ کے مطالعے کا شوق اور ذوق ہوگا تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ باتیں جو کہ میانہ روی کے ساتھ اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے پر مبنی اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کا جو مقام کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ کے ذریعے بیان ہوا ہے، اس پر ثابت قدم رہنا کس قدر اللہ تبارک و تعالی کا انعام ہے، یہ آپ کو اسی وقت معلوم ہوگا جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے۔ کیوں؟ یہی وہ چیز تھی جو آگے چل کے ایمانیات کا جز بھی بنی، جبکہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت یہ معاملہ کوئی سنگین معاملہ نہیں تھا، لیکن آنے والے سالوں میں تاریخ اسلام کے اندر یہ معاملہ سب سے سنگین معاملہ رہا، اور اسی حساب سے ضلالتیں، گمراہیاں، فرقے بازیاں، تفرقے بازیاں، اور اس حیثیت سے شیطان نے جو گیم کھیلا، جو کچھ ہوا، یہ اتنا گہرا تھا کہ اچھے اچھے اہل سنہ کے لوگ بھی کبھی کبھی شکار ہو گئے۔ اور ایک تو شیعہ رہے، انہوں نے تو باقاعدہ منصوبہ بندی سے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام دھرا، اور اس بے باکی سے دھرا کہ شیطان بھی شرما جائے
اور انہوں نے ہماری اسلامی تاریخ کو یوں مسخ کیا کہ چھوٹا سا بچہ بھی اگر شیعہ ہے تو وہ حضرت ابو بکر و عمر کے قبر پہ تھوکتا ہے، اگر وقت مل جائے تو وہ تھوکتا ہے۔ جہاں روضے پہ پہنچتے ہیں ایسے ہزاروں شیعہ ہیں جو تلاش کرتے ہیں کہ کوئی وہاں دیکھنے والا نہ ہو، تو وہیں پر کھڑے ہو کے باب السلام کے دروازے سے جہاں جانا ہے کہ کتنا بڑا اس کے دل کے اندر بغض اور حسد ہوگا کہ صدیق جیسی شخصیت کی قبر پہ تھوکتا ہے اور حضرت عمر پہ تھوکتا ہے۔ اس واسطے مدینہ آتا ہے، یہ تو شیعہ رہے، تو یہ تو ہے ہی اسی کے لیے، لیکن مسئلہ یہ نہیں ہوا کہ صرف شیعہ اس میں کیا ہے ملوث ہو گئے۔ مسئلہ یہ رونا ہے کہ یہ شیعہ روایات جھوٹ کوئی ایک بار بولو 2 بار بولو تو لوگ جھوٹ سمجھیں گے، لیکن اسے 1000 2000 مرتبہ دہراؤ، انسان بھی سوچنے لگتا ہے کہ شاید کیا ہے صحیح وہی ہے۔ زندہ انسان کو کھڑا کر بھی 20 افراد یا 40 افراد بولیں تو مر گیا تو وہ بولے گا کہ نہیں میں زندہ ہوں، وہی 2000 افراد کھڑے ہو کہ ہم سب کہتے ہیں مر گیا تو اسے بھی شک شروع ہو گیا واقعتاً مر ہی گیا ہوں شاید۔ تو ایک زندہ کیفیت کو بھی انسان کا ہجوم تبدیل کر دے سکتا ہے۔ تو شیعہ روایات اور اس کے اندر جتنے کچھ خباثت کی باتیں اصحاب رسول اللہ کی طرف یہ لوگ لگائے یہاں تک کہ بعد کے آنے والوں نے بھی جب قلم اٹھایا تو اس کے اندر کئی وہ گروہ بن گئے جنہوں نے اس کا خاص کر اعلی کار بن کے کام کیا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے شیعہ روایات کو بنیاد بنا کر اس تاریخ کو مسخ کرنے میں بڑا اہم رول ادا کیا، خواہ وہ ایشیائی ممالک کا طبقہ ہو یا عرب دان طبقہ ہو۔ آپ کو معلوم ہے مصری رائٹر سب سے بڑا طٰہٰ حسین ہے، یہ دراصل کتابیں لکھی باقاعدہ اثرات صحابہ کرام اور خاص کر ابو بکر و عمر و عثمان کے خلاف کہ انہوں نے یہ کیا تھا سنی، لیکن شیعہ روایات کو لا کے جمع کر کے اس نے آخر کار یہ فیصلہ دیا یہ سب کچھ ان کی نااہلی کی وجہ سے ہوا، ورنہ تو یہ ہوتا نہیں تھا اگر یہ لوگ حضرت علی کو خلیفہ بنا دیتے تھے۔ اسی طرح کہ ہمارے ہاں کے اندر بھی بہت سے جانے مانے اور بہت سے وہ رائٹر جنہوں نے اہل سنت کا دعویٰ کیا اور بڑے اچھے کام کیے، لیکن جب یہ مسئلہ آیا تو کیا ہے بہک گئے، یا تو ان سے غلطی اور بھول چوک ہو گئی کہ انہوں نے بھی لکھ دیا کہ ہاں جی حضرت عثمان نے واقعتاً بڑے گناہ کیے تھے، اقربا پروری کی تھی، اسی وجہ سے قتل ہوئے، ورنہ تو یہ معاملہ نہ اٹھتا۔ ان میں آپ کو میں صاف بتا دوں، میں نام لینے کا کیا ہے کبھی روادار نہیں ہوں، لیکن جہاں نام لینا پڑتا ہے وہاں نام لے کے بڑے ہی کیا ہے تقدیس کے ساتھ ہی کہتا ہوں کہ یہ مودودی رحمہ اللہ، مولانا مودودی نے بھی ایک کتاب لکھی خلافت و ملوکیت کے نام سے، جماعت اسلامی کے بانی ہیں اور ان کے بڑے خدمات ہیں ایک لحاظ سے اسلامی دنیا پر اور خاص کر جدید لوگوں پر کہ وہ اسلام سے جو دور بھاگ رہے تھے، انہوں نے کیا کیا اس میں صحیح طور پر پیش کیا اسلام کو، اور بہت سے وہ لوگ جو اسلام کے خلاف یا دہریت کا شکار ہونے والے تھے اس زمانے میں، ان لوگوں کو واپس اسلام میں لایا اور وہ لوگ کیا بنے اسلام کے لیے چند بندھن لگانے والے بنے۔ لیکن آخر کار ان سے بھی یہی بھول ہوئی کہ انہوں نے اپنے آخری ایام میں جو کہ ان کی زندگی 1903 یوں سمجھ لیجئے 1903 میں پیدا ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ 1979 ان کا انتقال ہے، اس زمانے کے ہیں، لیکن جب انتقال سے پہلے انہوں نے یہ کتاب لکھی جو خلافت و ملوکیت کے نام سے آج بھی چھاپی جاتی ہے، اس میں یہی غلطی ہوئی جس کے خلاف بہت سو نے پھر بعد میں لکھا بھی اور اہل سنت میں بھی وضاحت کی کہ اس میں آپ نے غلطی کی ہے، باوجود ان کے کام کے، لیکن ان کے ہاتھوں سے بھی یہ کام انجام پایا، جس کی وجہ سے مسلم امہ کے درمیان خاص کر وہ لوگ جو کہ صحیح تاریخ نہیں سمجھ سکتے اور صحیح تاریخ پڑھ نہیں سکتے، دوسروں سے لکھی ہوئی یا دوسروں کے مجموعے سے سن کے سمجھ سکتے ہیں عوام، ان کے لیے بڑی غلط فہمی کا باعث بنی کہ حضرت عثمان نے واقعی بڑی غلطیاں کی تھی۔ یہ ہمارے اپنے ہیں، باہر کے نہیں ہیں، سنی حضرات ہیں۔ تو معاملہ سمجھیے کہ اس معاملے میں زبان کھولنا بھی بڑا حساس موضوع ہے، اور آج دراصل ہم جب 33 ہجری کو پہنچ رہے ہیں تو یہ معاملہ کیا ہے، سب سے پہلا منظر عام پہ خلافت کے اندر جو آیا وہاں سے میں شروع کر رہا ہوں، کیوں کہ یہی وہ سال تھا جہاں سے یہ معاملہ سر عام بازار میں آیا۔
یہ مسئلہ کیسے کریٹ ہوا میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن مسئلے کے حل اس وقت میں بتاؤں گا جب آخری میں پہنچوں گا۔ پہلے واقعات کی نظر سے آپ دیکھیں کہ حضرت عثمان بن عفان کی خلافت ہم سب پڑھ چکے ہیں، جس پر 4 محرم 3 اس میں خلیفہ بن گئے، 24 ہجری، آج ہم 33ویں ہجری، تو یوں سمجھیے کہ 24 پورا، 25، 26، 27، 28، 29، 30، تقریباً 6-7 سال اسی طرز پہ چلی جس طرز پہ حضرت عمر چلا رہے تھے۔ وہی امن و امان، وہی اچھائیاں، وہی فتوحات، وہی کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات۔ پھر اس کے بعد 30 ہجری اور 31، 32 میں اندرونی خلاف سازشیں ہونے لگی، جو سب سے پہلے کس شکل میں آئی؟ گورنروں کے خلاف شکایات درج ہونا شروع ہوئی، فلاں آپ کا گورنر ٹھیک نہیں، فلاں آپ کا گورنر ٹھیک نہیں، فلاں آپ کا گورنر ٹھیک نہیں۔ یہ اطلاعات آتے تو حضرت عثمان گورنر کو تبدیل کر کے پھر بھیجتے۔ اب یہ 33واں ہجری جب چل رہا تھا، یہ 33ویں ہجری میں سب سے اہم بات جو رونما ہوئی وہ شروع ہوا کوفے سے۔ یہ کوفہ ہمیشہ فتنوں کا مرکز رہا ہے، تو یہاں حضرت ولید بن عقبہ جو میں نے بتایا تھا کہ ان کے رضائی، ان کے سوتیلے بھائی تھے، اور انہوں نے کیا ہے شراب کی حد قائم ہوئی ان پر، تو حضرت عثمان نے ان کو بلوا لیا مدینے کو۔ جب ان کو بلوا لیا تو گورنر حضرت سعید ابن العاص کو بھیجا، تم گورنر رہو۔ تو حضرت سعید ابن العاص پہلے ہی سن چکے تھے کہ یہ کوفے والے کسی سے مطمئن نہیں ہوتے ہیں، تو اس حیثیت سے انہوں نے ان کی بڑی دیکھ بھال کی، بڑی مہمان نوازی کی، ایک گورنر کی طرح نہیں، ایک بالکل دوست کی طرح سلوک کیا۔ کبھی کبھی اپنی نجی محفلوں میں بلا لیتے تھے، کبھی کبھار کیا ہوتا تھا رات کے موقع پر بات کرنے کے لیے بیٹھتے تو جو گزرتا، جو محلے والا ہوتا وہ بھی ساتھ میں بیٹھ جاتا تھا، کبھی کبھی گھنٹے بھر گفتگو ہو جاتی تھی۔ اس معاملے میں اتنے اچھے طریقے سے سلوک کر رہے تھے جس کے اندر ایک ٹیم بن کے آتے تھے 10-15 افراد، جس کا یوں کہہ لیجئے کہ بڑا سرغنہ مالک بن اشتر تھا۔ یہ مالک بن اشتر کا تاریخ میں بڑا بعد میں کیا ہے مقام پایا شیطانیت کے واسطے، لیکن اس وقت کیا ہے ابھی کوئی نام نہیں تھا، بس یہ آتا تھا محفل میں بیٹھتا تھا دوست احباب کے طور پر۔ تو باتوں باتوں میں حضرت سعید ابن العاص کے زبان سے یہ بات نکلی کہ اللہ تبارک و تعالی نے قریش پہ بڑا احسان کیا۔ سب سے بڑا احسان تو یہی ہے کہ اللہ کے رسول کو اس میں پیدا کیا۔ اس کے علاوہ بھی بہت بڑا احسان اس کے بعد کیا تھا؟ سیادت، خلافت کی حیثیت سے قریشی رہے تھے۔ تو اس حیثیت سے قریش کے فضائل قرآن و سنت سے بھی ہمیں معلوم ہوتے ہیں، اور قریش کی فضیلت میں سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے میں پیدا ہوئے، تو پھر تو ہے ہی اللہ نے بعضوں کو منتخب کر دیتا ہے فضیلت کے لیے، اس میں کھار کھانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ اس میں جو حسد کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پہ حسد کرنے کے برابر ہے۔ تو ان کی زبان سے نکل گیا کہ اللہ نے قریش کو بڑے ہی مقام و مرتبے پہ دیا، اور خاص کر یہ کوفہ جو کہ فوجی چھاونی تھا زمانے سے، جب سے عمرو بن عاص نے قائم کیا تھا، تو اللہ نے اس کو تو کیا ہے قریش کا باغ بنا دیا۔ یعنی یہاں سے کیا ہے جنگجو لوگ نکلتے ہیں اور یہاں جنگجو لوگ آ کے رہے ہیں، اور عمرو بن عاص نے اس کو قائم کیا، یہ بولنے کا مطلب تھا۔ تو یہ چھوٹی سی ایک بات، کبھی کبھی کیا ہوتی ہے جی انسان اپنے حیثیت سے کوئی ایک بات کرتا ہے، لیکن سننے والا بدبخت ہوتا ہے تو وہ اپنی حیثیت سے سنتا ہے، اور بات کا کچھ بھی معاملہ نہیں ہوتا لیکن اس کا بتنگڑ بنا کے بہت بڑا شور مچا دیتا ہے، ہنگامہ برپا کر دیتا ہے، جس کے اندر فتنہ ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی معاملہ ویسے ہی تھا کہ اس بدبخت، یہ بالکل ایک ان کے زبان سے نکلی ہوئی رواداری میں بات تھی، کوئی سوچ سمجھ کے نہیں تھا کہ اللہ نے قریش کو فضیلت دی، اور قریش کے لیے تو یہ کوفہ ایک باغ کی طرح ہے۔ تو اس نے کہا کہ سعید کیا کہہ رہے ہو تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ تمہارے باغ کی طرح، کیونکہ یہ بھی قریشی تھے۔ سعید ابن العاص بھی دراصل کیا ہے حضرت عثمان بن عفان کے رشتہ داروں میں آتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو کہ تم کوفہ تمہارا باغ ہے، قریشیوں کا باغ ہے،
جبکہ ہم نے کیا ہے بہت سی جنگوں کو لڑ کے تلواروں سے اس کو فتح کیا ہے، اور تم کہتے ہو کہ یہ تمہارا باغ ہے۔ اب یہ بات ایسی لگی کہ باتوں میں بات نکل گئی، لڑائی جھگڑے تک کی نوبت آ گئی۔ اب اس میں ایک شخص تھے، وہ آگے بڑھ کے کہا کہ بھائی لڑو مت۔ ایک امیر نے اپنے روانی میں ایک بات کہہ دی، غلط بھی نہیں کہی، قریش کی تو اپنی فضیلت مسلم ہے، لیکن اس کو سب سے زیادہ قریش سے دشمنی تھی۔ اب بھلا بتائیے، جس کو قریش سے ہی دشمنی ہو وہ کہاں سے مسلمانوں کا کیا ہے فیور اور مددگار ہو سکتا ہے؟ عام امت مسلمہ بھی قریش کے، آج بھی ہم بھی مانتے ہیں قریشی لوگوں کو، ہم بھی مانتے ہیں۔ قریشی کا مطلب بنگلور کے قریشی نہیں ہے، میں بھی بہت زمانے تک معلوم نہیں تھا مجھے بھی کہ بنگلور میں قریشی ایک اور کو کہتے ہیں۔ میں تو یہ سمجھتا قریشی کا مطلب کیا ہے، قریشی ہوتا ہے، یعنی قریش کے خاندان سے ہوتا ہے، اتنا ہی مجھے معلوم بھی تھا۔ مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ بعض لوگ، میں نے پوچھا کہ بھائی آپ کا پیشہ کیا ہے؟ بنگلور میں اتفاقاً ہوا کہ میں ایک شخص سے مل رہا تھا، میں نے پوچھا آپ کا پیشہ کیا ہے، آپ کیا بزنس کرتے ہیں؟ میں نے کہا کہ مولوی صاحب میں قریشی ہوں۔ مولوی صاحب، میں نے پوچھا کہ عجیب بات ہے، میں بزنس پوچھ رہا ہوں، یہ بول رہا ہے قریشی ہے۔ قریشی ہونے میں اور بزنس کے نہ بتانے میں کیا تدارک ہے، کیا تعلق ہے؟ میں خاموش رہ گیا۔ خیر کوئی بات ہوگی پتہ نہیں۔ بعد میں نے پوچھا کہ بھائی یہ جو قریش، میں نے پوچھا کہ ان کا پیشہ کیا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ قریشی ہے۔ بولے کہ مولوی صاحب یہاں قریشی ان لوگوں کو بولتے ہیں جو قصاب ہوتے ہیں، گوشت کاٹتے ہیں، جو بکرے کا بزنس کرتے ہیں گوشت کا، ان کو قریشی بولتے ہیں۔ اور آپ نے بزنس پوچھا تو وہ بولے کہ قریشی میں کیا ہے، قصاب ہوں، میرا دکان ہے بکرے کے گوشت کا، یہ بولنا چاہ رہے تھے۔ مجھے تبھی معلوم ہوا پہلی مرتبہ کہ یہ چیز قریشی بنگلور میں کیا ہے، قصاب لوگوں کو بولتے ہیں جو آ کر کاروبار کرتے ہیں۔ اور قصاب کا کاروبار کیا ہے، کوئی کیا نہیں ہے، رذیل پیشہ نہیں ہے، غلط پیشہ نہیں ہے، بہت اچھا پیشہ ہے، وہاں ان کے لیے کیا خاصی اہمیت بھی ہے قریشی لوگوں کو، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا۔ تو یہ قریشی وہ کیا ہے، قصاب قریشی کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں مسئلہ تھا قریش، خاندان قریش کا۔ اور آپ سب کو معلوم ہے آج بھی ہمیں محبوب ہے قریشی، اور قریشی خاندان سے کبھی کوئی انسان آنے کا، اور کبھی کوئی وہاں سے کیا ہے علماء کی شکل میں کوئی شیخ آتے ہیں تو ہم سب کیا ہے ان کے لیے مصافحہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ان کے لیے ہم بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، ان سے مصافحہ کر لینا ایک سعادت سمجھتے ہیں۔ یہ چیز صرف اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریشی ہیں، بس یہ محبت ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے، چاپلوسی نہیں ہے نا۔ انہوں آ کر ہمارے اوپر کیا ہے ہیرے جواہرات کی بارش کر کے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ان کے پیچھے جاتے ہیں۔ تو ہر مسلمان کے دل کی دھڑکن قریشی ہوتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ تو ایسے ہی ہر مسلمان محبت کرتا ہے۔ جب قریشی خود کہے اپنی فضیلت تو یہ معاملہ بالکل صحیح ہے، ثابت ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، میں نے ذکر کیا تھا کہ جب خلافت کا اختلاف ہوا انصار اور مہاجرین میں، تو انصار میں سے سعد ابن عبادہ نے کہا ایک امیر تمہارے میں سے ہو جائے، ایک امیر ہمارے میں سے ہو جائے۔ کیوں جھگڑا؟ انصار کا ایک امیر ہو جائے، مہاجرین کا ایک امیر ہو جائے۔ تو صدیق اکبر نے سب سے بڑی دلیل ہی یہ پیش کی کہ الائمۃ من قریش، اللہ کے رسول نے فرمایا ائمہ جو ہیں، خلیفہ جو ہیں، امام جو ہیں، عمرہ جو ہیں، وہ قریش سے ہونا چاہیے، تبھی سب لوگ انڈر میں آئیں گے۔ بقیہ دوسرے قبائل سے آنے سے ہماری جمعیت بکھر جائے گی۔ تو صحابہ نے مانا، حضرت ابو بکر صدیق کو بنا دیا۔ تو اس معاملے میں کوئی غلط بات تھی ہی نہیں، لیکن فساد کرنا مقصود ہو چکا تھا ان لوگوں کا۔ تو اس کی ایک گروپ تھی، بعض کے نام روایتوں میں بھی آئی ہیں، جو 10 کے قریب ہیں۔ تو ان سب لوگوں نے اسی کو بہانہ بنا دیا اور ان پہ شور کرنے لگے کہ تم تو کہتے ہو کہ ہم نے جو تلواروں سے فتح کیا ہے، ہم نے مشکلات پڑھ کے جو فتح کیا ہے، یہ تو تم کہتے ہو کہ قریشیوں کا باغ ہے۔ پھر اس پر انہوں نے کیا کیا کہ ان لوگوں کو سمجھایا، لیکن سمجھے نہیں، اور سمجھانے والے دوسرے جب آئے میڈییٹر بن کے، یعنی ان کی طرفداری میں بھی نہیں، ان کی طرفداری میں، انہوں نے کہا کہ بھائی آئی گئی بات سو چھوڑو، اس پر کیوں مسئلہ بناتے ہو؟ تو اس شخص کو انہوں نے اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گیا بندہ۔ اب حضرت سعید ابن العاص نے سوچا کہ یہ بیٹھک ہی اصل فتنہ بنتی ہے کہ بیکار بات کے لیے بیٹھتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں، اور یہ باتوں میں بات کچھ میرے منہ سے نکل گیا اور یہ لوگوں نے کیا فساد برپا کر دیا۔ تو انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی مجلسیں بند کرو، کوفے میں مجلس نہیں ہونی چاہیے، آؤ اپنے کام سے کام رکھو، جو بات چیت ہے کرو ضرورت کی، اور میرے سے ملنا ہے تو میرے لیے خاص طور پر پہلے سے پیغام دے دو اور میرے پاس آؤ بات کرو، نکلتے رہو، یہ محفلیں بند کرو۔
اب جیسے ہی یہ محفلیں بند ہوئی، ہر جگہ ہوتا تھا، ہر محلے میں ہوتا تھا، ایک عام سا کیا ہو گیا، جیسے ہی فارغ البالی آتی ہے نا جی، عموماً آپ کیا ہیں کام میں مشقت میں دن کو نکلتے ہیں، شام کو پہنچتے ہیں، بے تحاشا تھکے ہوئے پہنچتے ہیں، آتے ہی سو جاتے ہیں، تو یہ روٹین کا شیڈول ہوتا ہے، انسان کو کچھ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اور اس کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا۔ کما لیا، دھما لیا، جما کے رکھ لیا، پہلے سے پیسہ پڑا ہوا ہے، اب یہاں سے شروع ہوتا اس کا مسئلہ، کبھی بیٹھ کو یہ سوچتا، کبھی بیٹھ کو وہ سوچتا، کبھی یہ بناتا، کبھی وہ بناتا، نہیں تو گھر کی عورتوں کو تنگ کرنا شروع کر دیتا، چائے لاؤ بولتا، کبھی پانی لاؤ بولتا، کبھی فروٹ لاؤ بولتا، پورا فساد کی جڑ کیا ہوتی، کبھی کبھی فارغ البالی ہو جاتی۔ اب اس کے پاس تو کوئی ایسے ہی مسئلہ کیا ہوا تھا کہ صدیق اکبر سے جب شروع ہوا کہ فاروق اعظم کے دور میں ان کو تنخواہیں بلا معاوضہ دینے شروع کر دیے حضرت فاروق نے رضی اللہ عنہ۔ ہر سال کا ان کا اپنا مقررہ وظیفہ تھا، 5,000 درہم، کسی کو 6,000 درہم، کسی کو 7,000 درہم، کرو نہ کرو، تم سٹیزن ہو، تمہارے واسطے، سٹیزن کا بھی مسئلہ نہیں، بلکہ جو آیا اندر مسلمان ان سب کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا، تو وظیفے مل جاتے تھے۔ اب کام کرو یا نہ کرو، کھانا پینا بالکل آ رہا ہے۔ اب دوسری بات اور آگے بڑھی، اور فتح ہوئے، اور زیادہ مال غنیمت ہے۔ حضرت عثمان کے دور میں تو حضرت عثمان نے کہا کہ جتنے جتنے وظیفے ہیں ان سب پہ میں 200 درہم اور بڑھا کے دیتا ہوں، تو انہوں نے پہلے ہی خلافت کے سال اور زیادہ بڑھا دیا، اور جو جو خصوصیات کے حامل تھے ان کو الگ الگ اور وظیفے ملتے تھے۔ اور اس کے علاوہ جب یہ جنگ میں جاتے تھے تو خمس ملتا تھا، 5واں حصہ ملتا تھا، اور 5واں حصہ کبھی کبھی اتنا بڑا ہوتا تھا کہ ایک ایک سپاہی کو 4,000 ہزار درہم، 3,000 ہزار درہم ملتے تھے۔ اب وہ لے کے جب واپس آتے تھے تو وہ پیسہ بھی پڑا ہوا ہوتا تھا۔ تو جو لوگ اس میں دو کیٹیگری کے لوگ شامل ہو گئے، ایک وہ تھے جو اصحاب رسول اللہ سے تربیت پائے تھے، اور ان کا رجحان بھی جو بھی تھا کہ وہ اصحاب رسول اللہ کے رسول کی طرز زندگی تھا، تو انہوں نے یہ پیسہ اور یہ چیزیں سب نعمت سمجھا اور زیادہ عبادت میں لگ گئے اور زیادہ جہاد میں لگ گئے۔ جو لوگ صحیح تربیت نہیں پائے تھے، یا یوں سمجھ لیجئے پہلا مسلمان ہوا حضرت عمر ہی کی خلافت میں، اب آ گیا مدینے میں رہنے لگا، یا کوفے میں رہنے لگا، یا بصرہ میں رہنے لگا، تو اس کے لیے وظیفہ بھی آ گیا، اور کسی جنگ میں گیا، وہاں سے مال غنیمت بھی آ گیا۔ اب پیسہ کیا ہے اس کے پاس موجود ہے، کام کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں، اب رہ گئی کیا ہو گیا، عمر بھی ہو گئی، ایک 50 کے دائرے میں ہے، اب کہاں کیا کام کرے گا، بس 50 کے دائرے کے 5 لوگ بڑھ گئے ایک چبوترے پہ، بات چیت کرتے، کھانا پینا کرتے اور نمازیں پڑھتے، ذکر کرتے چلے جاتے۔ ایسے چھوٹے چھوٹے ٹولیوں میں مسلمانوں کے اندر بہت سے لوگ جو کہ کیا ہے تربیت نہیں تھی، اور جلد کیا ہے ان کے اندر اسلام آیا تھا، یہ صحیح طور پر اس سے انصاف نہ کر سکے، وہ لوگ باتیں کرتے تھے، ادھر ادھر کی کہانیاں، قصے ہوتے تھے، کبھی کبھی قصیدے ہوتے تھے، کبھی کبھی اشعار ہوتے تھے، یہ سب باتیں ہوتی تھی، پھر اس کے بعد کیا ہے وہ آگے جاتے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ برے تھے، نمازوں کی پابندی تھی، روزے کی پابندی تھی، تہجد کی پابندی تھی، یہ سب تھا، لیکن کیٹیگری جو تھی معاشرے سوسائٹی کا جو کچھ بھی انتظام تھا اس میں خلل ہونے لگا۔ تو جیسے ہی سعید ابن العاص نے یہ سب بند کیا کہ بھائی دیکھو آپ لوگ اب بیٹھیں گے تو یہ گفتگو ہوگی کہ سعید بن عاص کی مجلس میں کیا ہوا، کیوں مار پٹائی ہوئی، تو 4 آدمی یہاں بولیں گے، تو پھر 4 آدمی وہاں بولیں گے، وہ 4 آدمی وہاں بولیں گے، تو حضرت سعید ابن العاص نے کیا ہے ان پر لوگوں کو نگراں بنایا کہ دیکھو محلے میں چبوتروں پہ یہاں وہاں بیٹھ کے لوگ باتیں کرتے ہیں، تو دیکھو تو ان کو پکڑو، نصیحت کرو، گھروں کو بھیجو۔ اب یہ چیز جب شروع ہوئی، انہوں نے ایک تدبیر کے طور پر شروع کیا کہ بات ختم ہو جائے، اب یہ الٹا گلے پڑ گئی اور زیادہ ہوا کیا کہ اس کو بند کرنے سے لوگوں میں اور شور ہو گیا کہ بھائی بہت زیادہ سعید بن عاص تو ہم پہ ظلم کرتے ہیں۔ اب یہ ظلم کا نعرہ اور زیادہ کیا ہے ان کو اشتعال پہ مجبور کر دیا۔ اب ہر کوئی بولے ہاں جی کیا مل بیٹھ کے بات کرنے کی بھی ہمیں اجازت نہیں، کیا ایسی بھی کیا بات ہو گئی، یہ بھی شروع ہو گیا۔ اب بات میں بات بڑھتی رہی، چند دن نہیں گزرے تھے بلکہ پورا کوفہ چیخ رہا تھا کہ بہت بڑا کیا ہے ہم پہ ظلم کر رہے ہیں سعید ابن العاص۔ جب انہوں نے دیکھا کہ کنٹرول سے باہر جا رہی ہے میری بات، تو انہوں نے پورا لیٹر، ایک لمبا لیٹر حضرت عثمان کو لکھ بھیجا۔ بات کچھ بھی نہیں تھی، صرف ایک بات تھی جو میں نے کیا رواداری میں کہہ دی، اس پہ یہ مالک بن اشعر نے ہم پہ کیا ہے زیادہ نعرے بازیاں کی، طنز کیا، مارا پیٹا، پھر بھی ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کیے، لیکن اس کے آدمی ہر گروپ میں ہر جگہ ہمارے خلاف اور آپ کے خلاف بھڑکا رہے۔
اب بات اتنی نہیں تھی کہ صرف سعید ابن العاص کوفے کے گورنر ظلم کیے، بات بڑھتی بڑھتی یوں بڑھنے لگی، بھائی عثمان کے جتنے گورنر ہیں وہاں ظلم کر رہے ہیں، اب پورے گورنروں پہ بات آ گئی۔ تو حضرت عثمان کو جب یہ خط پہنچا انہیں احساس ہو گیا یہ حساس موضوع ہے، یہ بہت بڑی سازش کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے لیٹر لکھا حضرت سعید ابن العاص کو کہ تم ان 10 آدمیوں کو بھی بلاؤ اور بڑے عزت احترام کے ساتھ ان سے کہو کہ آپ کو جہاں بھیجا جا رہا ہے آپ چلے جائیں، اور ان کو بھیجو حضرت معاویہ کے پاس شام۔ انہوں نے سوچا کہ یہ ہینڈل نہیں کر پا رہے ہیں، معاویہ بڑے تجربے کار ہے رضی اللہ عنہ، اور ان کو ہر لحاظ سے ذہین بھی تھے، جنگجو بھی تھے، اور بہت بڑے علاقے کے گورنر بھی تھے حضرت عثمان کے، تو انہوں نے سوچا کہ شاید یہ سنبھال لیں گے، تو اس وجہ سے ان کو بھی لیٹر لکھا، کہا کہ معاویہ تمہارے پاس کوفے سے بعض لوگ آئیں گے، وہ دراصل اندر سے شرپسند ہیں، لیکن میں ان کی شرپسندی کا جواب شرپسندی سے دینا نہیں چاہتا ہوں، ان کو مارنا قید کرنا نہیں چاہتا ہوں، اس وجہ سے تم ان کو اخلاق سے ان کو زیر کرنے کی کوشش کرو، انتہائی درجے کی مہمان نوازی کرو، اچھا کھلاؤ پلاؤ، اپنے پاس محل میں رکھو، پھر اس کے بعد ان کو نصیحت کرو کہ قریش کو اللہ نے خود دی ہی فضیلت، اس کی دشمنی نہ کریں، پھر مجھے رپورٹ دو۔ تو یہ لوگ آنے سے پہلے ہی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت عثمان غنی کا لیٹر آ چکا تھا، جو جب سعید ابن العاص نے ان 10 افراد کو مالک بن اشتر کے ساتھ بھیجا تو یہ لوگ حضرت معاویہ کے پاس اور زیادہ کیا ہے ڈنکے کی چوٹ پہ کھل کے الزام دھرنے لگے۔ اب انہوں نے کہا کہ ان کے دل میں کیا آیا کہ دیکھیے اب تو خلافت ہی ہمیں جانتی ہے۔ اب مسئلہ کیا ہوتا جی، ایک انسان کچھ بھی نہیں جان ہوتی، نہ پہچان ہوتی، نہ کوئی توجہ کرتا، ایسے بیٹھے ہوتا، کبھی کبھی کیا کرتا کوئی فتنہ جملہ وہ کہہ دیتا کہ لوگوں کا ہیرو بن جاتا، اب اس کے بعد وہ سوچتا کہ اب تو کیا ہے جی مجھے پوزیشن بھی آ گئی، لوگ میرے طرف متوجہ بھی ہو رہے ہیں اور زیادہ کروں۔ تو اب یہ بدبخت بھی ایسے ہی لوگوں میں سے تھے کہ انہوں نے کہا کہ اب تو خلافت نوٹس کر کے ہم ہی بھیجیے ان کے پاس اور اللہ تعالی کریں گے، تو انہوں نے اور بڑھ کے باتیں کی۔ لیکن حضرت معاویہ بہت ہی زیرک تھے اور بہترین طور پر نظم و نسق کے تھے، اور ان کو خلافت کی طرف سے کیا ہے یہ طرح حضرت عثمان نہ لکھتے کہ ان کے ساتھ مہمان نوازی کا سلوک کرو، تو وہ جانتے تھے ان کو کیا کرنا تھا اور 2-3 منٹ میں سدھار دیتے۔ لیکن وہاں معاملہ یہ تھا کہ حضرت عثمان نے لکھ دیا تھا کہ ان کے ساتھ مہمان نوازی کا سلوک کرو، تو وہ مجبور تھے، تو انہوں نے پھر بھی ان کی باتوں کا تسلی بخش جواب دیا۔ جب بھی کھانے کو بیٹھتے ان سب کو ملا کے بیٹھتے، ایک دسترخوان پہ ان کو کھلاتے، ساتھ میں یہ خود بھی کھاتے، مہمان نوازی کے جتنے اصول تھے وہ سب کے سب کیے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ باتوں میں بات چل نکلی جس کو یہ سمجھانا چاہتے تھے، تو حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ لوگوں یاد رکھو، جس قبیلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت آئیں، کیا وہ قبیلہ فضیلت والا نہیں ہوتا؟ کیا اس کی فضیلت نہیں ہے؟ پھر اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سادات اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے ان کے ائمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محترم قرار دیا، تو کیا یہ بات صحیح نہیں ہے؟ تو یہ چند فضائل کے احادیث اور چند باتیں کرنے لگے، تو اتنے ہی میں کیا ہے یہ لوگ ان سے بھی لڑنے لگے، مرنے مارنے پہ تل گئے۔ تو حضرت معاویہ نے یہاں سے پھر لیٹر لکھا حضرت عثمان کو کہ آپ کے لوگ کیا ہے باتوں سے سدھرنے والے نہیں لگتے ہیں، ان کو کوئی دوسرا ہی ٹریٹمنٹ کیا جائے، بتائیے کیا کرنا ہے۔ اب بھی حضرت عثمان اصل میں کیا معاملہ تھا کہ وہ میری جان بھی چلے جائے، ان کا ایک اصول تھا، میری طرف سے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، خواہ میرے اوپر کتنی تکلیف چاہے پہنچے۔ یہ اتنے رحم دل تھے، تو انہوں نے تب بھی یہ نہیں کیا کہ ان کو قید کرو ان کو مارو، تب ان کو لیٹر لکھا کہ تم ایسے کرو کہ پاس میں جو دوسرا ہے بصرہ وہاں کے حاکم کے پاس بھیج دو، جہاں پر عبد الرحمن بن خالد ہیں، حضرت خالد بن الولید تھے نا، ان کے بیٹے گورنر تھے، تو وہاں یہ ہیں وہ سنبھال لیں گے۔ تو وہ پھر ان 10 آدمیوں کو لے جا کے حضرت عبد الرحمن بن خالد کے پاس وہاں پہنچا دیا گیا، اور ان کو بھی انہوں نے لکھا کہ دیکھو پہلے احسن طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرو، اگر نہیں ہے تو پھر دوسری کارروائی کرو کہ یہ کیسے سمجھ سکتے ہیں، اور ان کے فتنے کو بھانپو، یہ لوگ اصل چاہتے کیا ہے وہ بھی دیکھو۔ اچھا یہ لوگ وہاں پہنچے عبد الرحمن بن خالد کے پاس، تو وہاں پر بھی یہی لن ترانیاں کی، یہی زیادہ کیا ہے حضرت عثمان پہ لان تان کی، فلاں غلطی کیا، یہ کیا وہ کیا۔ تو اب انہوں نے سمجھانے تک سمجھایا، لیکن یہاں پر حضرت عثمان نے انہیں اختیار بھی دیا تھا کہ اگر کیا ہے سیدھے طور پر یہ نہ سدھریں تو پھر دوسرا بھی استعمال کرو، تو انہوں نے ڈانٹا بھی، انہوں نے بتایا بھی اپنا بھی۔
تو آخر کار جب ان کو بتایا گیا کہ طاقت بھی ہمارے پاس ہے، ہم صرف نرمی اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ تم نرمی سے سدھر جاؤ، تو تب کہیں جا کے ان لوگوں کے بعض لوگ بولے کہ ہاں جی ہم سے غلطی ہو گئی. تو مالک بن اشتر وغیرہ کو انہوں نے کہا کہ غلطی ہو گئی تو جاؤ جا کے خلیفے سے معافی مانگو، خلیفے کے اوپر تم نے الزامات دھرے ہیں. تو ان لوگوں کو پھر حضرت عثمان کے پاس بھیجا گیا. تو حضرت عثمان نے انہیں سمجھایا کہ کیا بات ہے، کیا غلطیاں اصل ہیں جو تم میرے اوپر بولتے ہو. تو انہوں نے معافی طلب کی کہ نہیں ایسا نہیں، ایسا ویسا نہیں، بس ہم کیا ہے بس سنائی دیا، ہم نے کہہ دیا، ہم اچھی طرح رہیں گے اس کے بعد، اب کہاں جانا ہے. تو حضرت عثمان نے دیکھا کہ یہ لوگ تو کیا ہے بات مان لیے ہیں، تو بولا کہ کہاں چاہے وہاں چلے جاؤ، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے تمہیں، جہاں چاہتے ہیں وہاں چلے جاؤ. تب یہ لوگ دیکھے کہ بصرہ بھی گئے تھے، کوفہ میں بھی تھے، اب دوسرا جو ملک تھا جہاں پر نہیں گئے ابھی معلوم نہیں تھا وہ مصر تھا، تو وہ لوگ مصر چلے گئے. اچھا، اب اسی دوران مسئلہ یہ ہوا کہ جو سب سے اہم انقلابی طور پر معاملہ پروپیگنڈے کے طور پر ہوا وہ یہ کہ صنعا یمن کا ایک شہر ہے، یہی صنعا ہے جو بہت مشہور تھا اس زمانے میں تجارت کے واسطے. تو یہ اس شہر میں ایک یہودی باشندہ تھا جو کہ سبا یا ابن السودا کے نام سے مشہور تھا. سودا کا بیٹا، کالی عورت کا بیٹا، یعنی ایک حبشی عورت کا گویا کہ بیٹا تھا وہ، لیکن تھا یہودی. اور وہ پتہ نہیں پہلے اس کے دل میں کیا خیال آیا، لیکن اتنا تو تھا کہ اس نے دل کی گہرائیوں سے اسلام قبول کرنے کی نیت سے مدینہ نہیں آیا، بلکہ اس نے سوچا کہ ہر طرف کیا ہے اسلام کا بول بالا ہے، مسلمان ہوتے ہی کئی چیزیں کئی مراعات ملتے ہیں. اب جیسا کہ یورپین کنٹریز میں جاؤ سٹیزن شپ ملتے ہی کئی چیزیں تمہارے لیے کیا ہے سہولت کی مل جاتی ہیں. تو اس زمانے میں اسلام ہی سب سے زیادہ غالب دین تھا، تو کئی لوگ صرف اس وجہ سے اسلام قبول کر لیتے کہ اسلام قبول کرتے ہی ہمارے لیے کیا ہے اتنی بیوٹیاں ہیں، اتنے وظیفے مل جائیں گے، فلاں مسئلہ حل ہو جائے گا. تو ایسے کئی لوگ تھے جو دراصل سمجھے بوجھے بغیر اسلام قبول کر لیے صرف اپنی ذاتی زندگی کے لیے. تو ایسے میں ہی یہ بھی تھا ایک جس نے سوچا کہ کیا ہے اسلام قبول کر لیے تو بہت سی چیزیں ہیں اور خاص کر مالداری تو ہے ہی ہمارے ہاں. تو یہ دراصل مسلمان بن کے لبادہ مسلمانوں کا اوڑھ کے مدینہ آیا سب سے پہلے، اور مدینے میں دیکھا، حالات دیکھے، اور ایک بالکل گمنام سا آدمی تھا، کوئی پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے بلا ہے. یہ بس مسلمانوں کے ساتھ کچھ دیر رہا، لیکن اس کی جو یہودی ذہنیت تھی وہ بہت جلد ابھر کے سامنے آ گئی. اس نے دیکھا کہ بہت سی چیزیں جن کو لے کے ہم مسلمانوں کو لڑا سکتے ہیں، جو کہ کیا ہے کسی نے غور نہیں کیا، کیوں نہ یہ کام ہم کریں گے. یہی وہ چیز ہے جو آگے چل کے عبداللہ ابن سبا کے نام سے مشہور ہوئی. اور یہ ایک ایسی شخصیت ہے، یہ ایک ایسا آدمی ہے جس کو ابھی بھی ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو سمجھ نہیں آتا کہ یہ ایک بدبخت، نہ کوئی فوج تھی، کوئی لشکر تھا، نہ کوئی دوسری کیا ہے بڑے بڑے اذہان والے قلوب والے لوگ تھے. بدبخت نے اتنی تباہی مچائی کہ تاریخ کے اندر اس سے زیادہ تباہی مچانے والا شخص کوئی اور نہیں تھا. یہ آخر اصحاب رسول اللہ کے رہتے ہوئے کیسے کر گیا، یہ بات سمجھنے کے لیے بہت ہی گہری باتیں سمجھنا ہے. میں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو سہل کر کے سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کو اس سیرت سے اچھی طرح فائدہ ایسے حاصل ہو جائے کہ یہ شیعہ کے بنائے ہوئے پروپیگنڈے اور خوارجین کے بنائے ہوئے پروپیگنڈے سے کبھی متاثر نہ ہو. زندگی میں خاص کر آج کے ماحول میں جو کچھ بھی مسلمانوں کی ذہنیت جا رہی ہے اور کس طرح ہمیں خلافت کی پٹی پڑھایا جا رہا ہے، کس طرح فرقوں میں بانٹنے کا اور کس طرح ہمیں کیا ہے زیر کرنے کے لیے صوبے اور منصوبے بنا رہے ہیں، یہ چیز اچھی طرح نوٹ کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز ان فتنوں سے متاثر نہ ہوں گے. میں فتنوں کا لفظ استعمال کیا تو تھوڑا سا اشارہ بھی کر دیتا ہوں. دیکھیے آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ بن کے اٹھا داعش، جو مسلمان ہے نام کا ہمارے ہاں نوجوانوں میں، اور جہاد کا نام اور خلیفے کا نام استعمال کرنے والا پہلا بدبخت ہے. اور کرتا کیا ہے، سنیوں کو مارتا ہے. کرتا کیا ہے، مسلمانوں کو مارتا ہے. کرتا کیا ہے، مسلمانوں کے گھروں کو کیا ہے مسمار کرتا ہے، بلڈوزر چلاتا ہے.
ابھی اس میں کئی لوگ جہاد سمجھ کے کیا ہے بھاگے، ایک تو خود بھی گئے گمراہ، ساتھ ساتھ کیا ہے کئی مسلمانوں کے خون کا وبال بھی لے کے گئے۔ اور اسی طرح یورپین کنٹریز میں مسلمانوں کی ایک تحریک چل رہی ہے جسے بولتے ہیں حزب التحریر، یہ بدبخت بھی خلیفے کے نام پہ ناشتا ہے۔ میرے سے کیا ہے آج سے تقریباً 5-10 سال پہلے ان جیسے آدمیوں سے ملاقات ہوئی تھی۔ بدبخت بن باز کو کہتا ہے آجا، عثیمین کو کہتا ہے آجا، اور یورپین کنٹریز کی بول رہا ہے کہ بہت خدمات ہیں ان کے، وہ بہت اچھا دیکھتے ہیں مسلمانوں کو۔ ابھی کوئی مسلمان ہوگا بتائیے جو کافروں کی تمہید، کافروں کی مدح تو کرتا ہے، اپنوں کی کیا ہے خلاف بات کرتا ہے، اپنوں کی نہیں بڑے بڑے علماء کو آجا بولتا ہے، اندھا بولتا ہے۔ ہاں عموماً آپ بولتے ہوئے نظر آ جائیں گے، جو جوشیلے ہوتے ہیں نا ان کو بولتے ہوئے آپ دکھ جائیں گے۔ بہت سے ایسے بدبخت ہو گئے جو کہہ دیتے ہیں کہ بن باز کیا جو ایک اندھے تھے وہ کیا دیکھتے، وہ ان کے فتوے کیا چل سکتے ہیں، مفتی تو وہی جو دیکھ کے فتوا دے۔ ارے بدبخت، اللہ کے رسول نے مدینے میں حضرت ابن مکتوم کو جو کہ اندھے تھے امیر بنا کے کیا ہے باہر گئے تھے، یہ نہیں معلوم؟ بعضوں نے تو لکھا ہے کہ تقریباً 1-2 مرتبہ نہیں کئی مرتبہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو کیا ہے امیر بنایا تھا مدینے کا، جو کہ اندھے صحابی تھے۔ اگر یہ بات تھی تو پھر حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو کیوں بنایا؟ اور اسی طرح بعض کیا دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں ارے سعودیہ میں کیا جی ہر آدمی اندھا ہی آتا ہے، آج کے جو مفتی اعظم ہیں وہ بھی اندھے ہی ہیں، پہلے جو تھے وہ بھی اندھے ہی تھے، ہینڈی کیپ گروپ ہے جی وہ۔ اب انسان سوچتا ہے کہ ہاں بھائی بات تو صحیح ہے نا، یہ خوارجین ہیں۔ ایک طرف خوارج نے جو اسلام کو نقصان پہنچایا کسی اور نے نہیں، ایک طرف شیعہ نے، میں بار بار بتا رہا ہوں نا یہی چیزیں ہیں۔ اچھا یہ ایک نام سے یہاں چل رہا ہے، اب ان لوگوں کا دعویٰ کیا ہے، شراب پینا ہے پی لو جی، ننگے ناچنا ہے ناچ لو۔ میں نے بولا کہ بھائی تم اگر یورپین کنٹریز کی تعریف کر رہے ہو وہاں تو ننگا ناچ ہوتا ہے، بولا کہ ننگا ناچ نہیں بھائی، وہ جاتے جاتے بھی اگر زنا کرنا چاہیں روڈ پہ تو بھی کر لیتے ہیں، ننگے ننگے پھرتے ہیں، میں بھی دیکھ لیتا ہوں، وہ کوئی بات نہیں نا۔ ہم تو مکی دور میں ہیں نا، اب خلیفے کی بات کرو، ہمارا خلیفہ کون ہے؟ ارے بدبخت تو اسلام کو سمجھا ہی نہیں، کبھی کوئی نبی خلیفے کی دعوت کو آیا ہی نہیں، تو دعوت ہی کیا ہے غلط ٹھہری تیری؟ دعوت تو توحید کی ہوتی رہی ہمیشہ، کسی نبی نے خلیفے کی دعوت دی نہیں۔ اب کوئی گروپ اٹھ کے مسلمانوں میں کہتی ہے کہ ہم خلیفے کی طرف بلاتے ہیں تو پکا ضال ہے، گمراہ فرقہ ہے، وہ خلیفے کی دعوت نہیں ہوتی۔ خلیفہ از خود بعد میں ہوتا ہے جب دعوتی طور پر لوگ مسلمان ہو کے ایک جتھے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں تب ہوتا ہے، لیکن دعوت نہیں ہوتی اس کی۔ تو یہ خلیفے کی دعوت پر بہت بڑا اس میں یہاں پر جو کہ کیا ہے سری لنکا ہے اور اس طرح کے جو آ کر ایشیائی ممالک جہاں پر کیا ہے ابھی تھوڑی مسلمانوں کی، ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، تو وہاں سب بہت بڑا کام ہوا ہے حزب التحریر کا، جن کے بڑے بڑے آرگنائزیشنز کیا ہیں، ان کے بڑے بڑے ہجوم 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ کا مجمع اکٹھا ہوتا ہے، جن کا کیا ہے نہ اسلام دکھتا ہے، نہ اسلامی لباس دکھتا ہے، نہ اسلامی اٹھان دکھتا ہے، نہ اسلامی معاملات دکھتے ہیں، نہ اسلامی معاشرت دکھتی ہے، نہ اسلام کا کوئی پرتو دکھتا ہے، کلین شیو، لیکن بولتا کیا ہم خلیفے کے لیے کام کر رہے ہیں، پہلے خلیفہ بناؤ جی اس کے بعد ہی کام ہوگا۔ ارے بدبخت کون بولا تجھے پہلے خلیفہ بناؤ؟ کس نبی نے خلیفے کی دعوت دی؟ تو اس میں بھی بہت سے نوجوان کیا ہیں بڑے خوش ہو کے جاتے ہیں، ہاں بھائی برابر ہے، خلیفے کی پہلی دعوت ہونی چاہیے، خلیفہ اگر ایک بن گیا تو ہمارا سب کام ہو جائے گا۔ کون بولے تم نا؟ تو یہ ایک پریشانی ادھر ہے۔ اب اسی تسلسل سے بہت سے اور پریشانیاں کیا ہوتی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے گروپزم کے اندر اہل قرآن کی بربادیاں، وہ کیا ہے کبھی کسی ایک مسئلے کو لے لیا، اسی کو کیا ہے عقیدہ بنا لیا اور اس کے اوپر کیا کرو لوگوں کو اکٹھا کر لو، گمراہ ہے۔ پہلے تو ایک مسئلے میں میرا اور آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے، وہ اور چیز ہے، لیکن اختلاف دعوت نہیں بنتا۔ اختلاف تو اصحاب میں بھی ہوا، اسے دعوت نہیں بنایا۔ ہاں بھائی ان کے پاس اس کے دلائل ہیں وہ کرتے ہیں، میرے پاس اس کے دلائل ہیں میں کرتا ہوں، مسئلہ ختم ہو گیا۔
لیکن اس کو گروپزم بنا کے اس کی دعوت کرنا، بھائی تمہیں کون ہو بھائی، پہلے ایک دن کا چاند دیکھ کر سعودی کا منانا جائز، بھائی تمہیں میری گروپ میں آ جاؤ، تمہیں میری گروپ، یہ جو ہے نا یہ ضال ہے، یہ گمراہ ہے۔ ایسے بہت سے عقائد کی باتیں جو کہ کیا ہیں، بالکل ہی عقائد نہیں ہیں، انہوں نے عقائد کے طور پہ اس میں داخل کی اور اس کے اندر گروپزم بنانا ہمارا شیوا بن گیا۔ تو ایسے بہت سے فتنے اٹھ گئے ہمارے ہاں کہ کوئی کیا ہے اس کا فتنہ اٹھا لیا، کوئی چاند کا فتنہ اٹھا لیا، کوئی ہاتھ باندھنے کا فرقہ، کوئی رفع الیدین کا فرقہ، کوئی فلاں کوئی فلاں کوئی فلاں، کوئی عقائد کے حساب سے۔ اب اس کے علاوہ جو مانتے ہیں توحید ان کے اندر کا، لیکن جو نہیں مانتے ہیں نا ان سے اس سے زیادہ بڑے بڑے مسائل۔ پھر اس کے بعد ہزاروں وہ فرقے جو اپنے اپنے مکاتب فکر سے جانے جاتے ہیں، انہیں بولتا میں دیوبندی، انہیں بولتا میں بریلوی، انہیں بولتا میں فلاں، انہیں بولتا میں نقشبندی، انہیں بولتا میں سہروردی، انہیں بولتا میں چشتی، انہیں بولتا نہیں میں قادری۔ ارے کہاں کسے کسے جا کے پکڑ کے لائیں گے؟ تیرے بابا دادا کے نام میں کوئی قادری آیا ہوگا، مجھے کیا پریشانی ہے؟ چشتی کوئی آیا ہوگا تو مجھے کیا پریشانی ہے؟ قادری ہو چشتی ہو مسلمان تو ہو، پہلے اس بات کو سامنے لاؤ نا۔ بریلوی میں کتنے پیدا ہوئے؟ سب بریلوی ہی ہیں، تو کیا بریلوی ہوگا؟ جتنے لوگ بریلوی میں رہتے ہیں سب بریلوی ہی ہیں۔ ہاں، کتنے لوگ دیوبند میں پیدا ہوئے دیوبندی ہی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ خاص دیوبند ہی میں پیدا ہونا، دیوبند ہی میں پڑھنا، وہی دیوبندی کیوں ہوتے؟ دیوبند شہر میں جو پیدا ہوتا وہ بھی دیوبندی بن جاتا۔ ایک بڑے شاعر ہیں، میں برسوں تک سمجھتا رہا یہ فارغ تحصیل دیوبند سے ہیں، ان کا نام ہے ماجد دیوبندی، آپ نے بھی سنا ہوگا ان کا نام، انٹرنیشنل شاعر ہیں اور یہاں بھی آئے ہیں کئی مرتبہ، ان کے شعر وغیرہ میں بھی سنے ہیں، بہت اچھا بولتے ہیں کلام، ان کا نام ہے ماجد دیوبندی۔ اور میں کئی سال تک سوچتا رہا اتنا اچھا شعر بولتا ہے بندہ، یہ فارغ التحصیل دیوبند سے ہے تو یہاں سے شاعری کہاں سے سیکھی؟ بعد میں معلوم ہوا نہیں وہ کہیں کے فارغ التحصیل دیوبند میں پیدا ہوئے، اس وجہ دیوبندی ہیں۔ دیوبند میں پیدا ہونے والا دیوبندی ہے، ایک مقام کا نام ہے، اسے جھگڑے کا باعث کیوں بناؤ؟ یہ خاندان کا نام ہے، قادریہ ہو، چشتیہ ہو، سہروردیہ ہو، فلاں ہو فلاں ہو فلاں ہو فلاں ہو، کوئی بھی ہو۔ نہیں چشتی رہے تو ایسی ٹوپی پہنا، انہوں نے کھڑی دو نوکوں والی ٹوپی ہے، انہوں پہنے تو وہ، تمہیں ہرا دوپٹہ بنے تو وہ، دوپٹے پہ تمہیں اوپر رومال ڈالے تو وہ، نہیں ڈالے تو تمہیں وہ۔ یہ عجیب رنگ پہ ایک فرقہ، کیا ہے لباس پہ ایک فرقہ، زبان پہ ایک فرقہ، یہ سب اصل میں کس کی دین ہے؟ یہ عبداللہ ابن سبا کی دین ہے جو یہودی تھا، جس کو ہم نے کیا کر دیا؟ اپنا کر آج چیخ رہے ہیں کہ ہم تفریقے میں پڑ گئے۔ بھائی یہ چیز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی، یہ بعد میں آئی، اور اس کا بانی یہودی اور منافق، سمجھو یہ پہلے فرقہ بازی کی پہلا نعرہ لگایا یہی بدبخت۔ تو یہ فتنے وغیرہ آج سمجھنا ہے نا تو سمجھ لو آج کے دن کی یہ 33ویں سال کی جو زندگی میں پیش آئے حضرت عثمان کا، یہاں کے مرحلے کو سمجھ لو، بقیہ باتیں سمجھ لیں۔ اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما اتقينا ونحن عن فضلك ما استغنينا وأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إنا إذا صحابنا أتينا وبالصياح عولوا علينا إن الأولى هم بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا هم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا